وہ یہ ہے کہ پاکستان، چاہے کسی کو احساس ہو یا نہ ہو، لیکن پاکستان اس وقت بڑے ایک خطرناک دوراہے پر موجود ہے۔ بڑے ہی عجیب و غریب حالات سے گزر رہا ہے پاکستان۔ خیبر پختونخوا میں مالاکنڈ سے لے کر بنو، کرک، لکی مروت اور تیرا سے لے کر تمام قبائلی جو اضلاع ہیں وہ مکمل طور پر دہشت گردی کی لپیٹ میں ہیں۔ دہشت گرد وہاں پر پیٹرولنگ بھی کرتے ہیں، دہشت گرد وہاں پر بھتے بھی وصول کر رہے ہیں، دہشت گردوں کی وہاں چیک پوسٹیں بھی ہیں۔ اب خیبر پختونخوا کے جو عوام ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ یہ جو دہشت گرد ہیں، یہ جو آج پورے خیبر پختونخوا کو اپنے لپیٹ میں لے چکے ہیں، یہ کہاں سے آئے ہیں۔ یہ اگر آپ کو یاد ہو تو بانی چیئرمین پی ٹی آئی کا اپنا ایک بیان ہے کہ یہ میں اور جنرل فیض دونوں جو ہیں وہ افغانستان سے ان دہشت گردوں کو پاکستان لے کر آئے اور ہم نے ان کی پاکستان میں خیبر پختونخوا میں قبائلی اضلاع میں ان کی آبادکاری کی۔ تو خود تو بانی چیئرمین پی ٹی آئی اور جنرل فیض جیل میں ہے، لیکن جو دہشت گردی کا عذاب ہے یہ انہوں نے خیبر پختونخوا کے عوام اور قبائلی عوام کے سر پر مسلط کر دیا ہے۔ تاجروں سے بھتے وصول کیے جا رہے ہیں، چیک پوسٹیں ہیں، پولیس طالبان جو ہے، دہشت گرد جو ہیں وہ گشت کر رہے ہیں مختلف علاقوں میں، اور عوام میں یہ بھی تشویش ہے کہ جب دہشت گرد ہوں گے تو پھر ملٹری آپریشن کا بھی خطرہ ہے، اور جب ملٹری آپریشن کا خطرہ ہوگا تو پھر ان کی نقل مکانی کا بھی خطرہ ہے، ان کی زندگی مزید مشکل میں جانے کا خطرہ ہے۔ اب خیبر پختونخوا کے جو عوام ہیں ان کو جو پی ٹی آئی کے چیئرمین یہ تحفہ اور جنرل فیض یہ تحفہ دے کر گئے ہیں، وہ اب اس تشویش میں مبتلا ہیں، وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم دہشت گردی کے عذاب میں مبتلا ہیں، جبکہ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور جو ہے وہ کہتا ہے، عجیب بندہ ہے، وہ کہتا ہے کہ کبھی اسلام آباد جلسے کے لیے چلو، کبھی فلاں جگہ اس جلسے کے لیے چلو، جلسے جلوس وہ کھیل رہا ہے۔ اس کو یہ احساس نہیں ہے کہ خیبر پختونخوا کے لوگ کس عذاب سے گزر رہے ہیں۔ مہنگائی کی سونامی تو چھوڑ دیں، غربت کی سونامی تو چھوڑ دیں، لیکن وزیر اعلیٰ جس طرح زلفیں ہلاتے ہوئے وہ اسلام آباد آئے اور انہوں نے وہاں پر تقریر کی، جلسے کیے، اور اب وہ ایک اور جلسے کی بات کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے 22 اگست کا جلسہ تھا، تو خیبر پختونخوا کے جو عوام ہے وہ حیران ہیں، پریشان ہیں، اور دوسری طرف جو ہے وہ وزیر اعظم شہباز شریف اور ان کی ٹیم جو ہے وہ بھی سیاسی بیانات اور میڈیا پر ایک دوسرے کے سوالات، جوابات اور سیاسی بیانات کا سلسلہ جاری ہے۔ کسی کو یہ احساس نہیں ہے کہ اس وقت وزیرستان میں لوگ دھرنے پر بیٹھے ہوئے ہیں، کئی مہینوں سے دھرنے پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ انگور اڈا میں ہمارے جو وزیر اور محسود قبائل ہیں وہ دھرنے پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تیرا میں جو ہے ہمارے ککی خیل آفریدی قبائل وہ دھرنے پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت یہ جو بے حسی ہے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی، یہ بے حسی کوئی بغیر سوچے سمجھے نہیں ہے، یہ سوچی سمجھی ایک سکیم کے تحت ہے۔ اس وقت خیبر پختونخوا میں 2 جگہ پولیس بھی دھرنے پر بیٹھی ہوئی ہے۔ ایک لکی مروت میں پولیس، یہ پہلی مرتبہ تاریخ میں ہوا ہے، پولیس جو ہے وہ دھرنے پر بیٹھی ہوئی ہے، ایک تو لکی مروت میں اور دوسرا جو ہے وہ باجوڑ میں۔ اور ان کا مطالبہ کیا ہے؟ ان کا مطالبہ یہ ہے کہ فوج جو ہے وہ اس جگہ سے نکل جائے، میں آپ کو یہ بتاؤں کہ وزیر اعلیٰ ہاؤس میں میرے بھی مخبر ہیں، مجھے بھی خبریں دینے والے لوگ ہیں۔ تقریباً 1 مہینہ پہلے
वज़ीर आला हाउस खैबर पख्तूनख्वा में एक मीटिंग हुई थी जिसमें पुलिस के चंद ऑफिशियल्स को बुलाया गया और उसके बाद फिर ये धरने जो हैं वो तरतीब दिए गए, क्योंकि तीसरा दिन है धरने का। पुलिस धरने पर बैठी हुई है खैबर पख्तूनख्वा की और मुतालबा क्या कर रही है कि फौज यहां से चली जाए, और आईजी साहब जो है वो कोई नोटिस ही नहीं ले रहे। क्या ये मुमकिन है कि आईजी साहब की नोटिस के बगैर खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस ये मुतालबा कर रही हो? खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस जो है वो धरने पर बैठी हुई हो, 2 जगह और भी जगहों से जो है वो लोग आ रहे हैं पुलिस वाले। दूसरी तरफ जो है आप बलूचिस्तान में देखें, दहशतगर्दी के जो वाक़यात हैं, जो पंजाबियों का कत्ल है, पंजाबी बलोच में नफरत है, उसमें जो जो तकारीर कर रहे हैं वो तो आपके सामने है, लेकिन जो दहशतगर्दी के वाक़यात हैं उसमें भी इंतहाई तेजी जो है आपको सामने नजर आ रही है। अब यहूदी लॉबी जो है पाकिस्तान में बड़ी सरगर्मी से काम कर रही है, और मैं समझती हूं कि बलूचिस्तान, यह हकीकत है कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा और कबायली आवाम को कभी भी अपने हकूक नहीं मिले, इसमें कोई शक नहीं। और मैं वजीरिस्तान की एक बेटी, में कबाइल की एक बेटी होने के नाते मैं हमेशा से इन इलाकों के हकूक के लिए मैं आवाज़ उठाती रही हूँ। फाटा रिफॉर्म्स कमेटी 2004 से मैं इसकी मेंबर रही हूँ। सिफारिशात हम देते रहे हैं कि इनके लिए आप जो है वो रिफॉर्म्स करें, इनको आप मेन स्ट्रीम में लाएं, इनके लिए रिफॉर्म्स करें, इनको पॉलिटिकल इकोनॉमिक मेन स्ट्रीम में लेकर आएं, इनको बराबर के हकूक दें। तो बात यह है कि आज तक ये हकूक क्यों नहीं दिए गए? ना बलूचिस्तान के आम आवाम की मैं बात कर रही हूँ, मैं उन लोगों की बात नहीं कर रही जो आज तकरीरें कर रहे हैं। आम लोगों को क्यों हकूक नहीं दिए गए? ये जो अलहदगी पसंद जो एजेंडा है पाकिस्तान से बलूचिस्तान और पख्तून इलाकों को अलहदा करने का, इस एजेंडे का एक सॉफ्ट हिस्सा है और एक हार्ड हिस्सा है। सॉफ्ट हिस्सा जो है वो हमारी वो सियासी जमातें हैं जो बार बार पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत में इख्तिदार में आई, लेकिन उन्होंने कभी भी फाटा और पख्तून और बलोचों को अपने हकूक दिए। वो क्यों नहीं दिए? एक सोची समझी स्कीम के तहत नहीं दिए, ताकि लोगों को हकूक नहीं मिलेंगे, लोगों में महरूमियां बढ़ेंगी, लोगों में लावा पकता रहेगा, और फिर आखिरकार जो है वो यहूदी लॉबी ऐसे लोगों को एजेंट्स को सामने लाएगी जो कि बलोच पंजाबी, पख्तून पंजाबी के दरमियान कौम परस्ती को हवा देंगे, और फिर जो है वो पाकिस्तान से अलहदगी का सिलसिला एक शुरू होगा। तो मैं इसकी जिम्मेदार पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम सियासी जमातों और ये जो कौम परस्त लीडर हैं, मैं इन दोनों को समझती हूँ। जो दहशतगर्द हैं, मैं इन दोनों को समझती हूँ।